گزشتہ جمعۃ المبارک کو اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے حیا سے متعلق کچھ تفصیلات ذکر کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زائد شعبے بتائے، جن میں سب سے افضل شعبہ، سب سے اونچا درجہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نیچے کا درجہ وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اور حیا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اس سے متعلق کچھ اور احادیث بھی میں نے عرض کر دی تھی۔ تو اس اہمیت کی بنیاد پر اور اسلام میں اس کی اس خصوصی اہمیت کی وجہ سے اسلام نے اس کے حفاظت کی بہت تاکید فرمائی، اپنے احکام میں اس کی بہت رعایت فرمائی، تاکہ حیا کا جو عنصر ہے اور حیا کے جو بیج ہیں یہ ایک مسلمان کے دل کے اندر باقی رہیں اور اس سے نکلنے نہ پائیں۔ چنانچہ حیا ہی کے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ مومن مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ مومن عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تاکہ حیا ان کے اندر جو ہے برقرار رہے اور بے حیائی پھیلنے نہ پائے، بے حیائی کا عنصر جو ہے ان کے اندر پھیلنے نہ پائے۔ اس کے لیے ایسا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں، آپ ان کو یہ حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اس لیے کہ نگاہ وہ پہلی چیز ہے کہ وہ پڑتی ہے، اور نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں تو اس سے آگے کے راستے کھلتے ہیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کے نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جیسے تیر مار کر کوئی شخص کسی کو کا شکار کرتا ہے، تو ابلیس جو ہے وہ انسان کا شکار گویا وہ نظروں کے ذریعے سے کرتا ہے کہ وہ نظروں سے نظریں ملواتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آگے برائی کے راستے کھولتا ہے اور برائی کے راستوں پر انسان کو چلاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے درجے میں اسی کی حفاظت کا حکم دیا کہ اس کی حفاظت کرو تاکہ آگے برائی کے راستے نہ کھولیں، مزید برائی کے راستے پر جو ہے وہ تم چلنے نہ پاؤ۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام جو ہے وہ نازل فرمائے، اور اس کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حکم دیا، قرآن کریم نے پردے سے متعلق خواتین کو احکام دیے، راستے کے اندر وہ مردوں سے الگ ہو کر چلیں، ایک ساتھ نہ چلیں، مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جو ہے ان کا کہیں جمع ہونا نہ پایا جائے، ہر جگہوں پر اس کی رعایت کی ہے۔ اس حد تک رعایت کی ہے کہ نماز جیسے اہم ترین عبادت کے اندر ان کے لیے الگ طریقہ وضع کیے جو زیادہ حیا کا باعث، اور اس حد تک کہ حضرت ابو حمید الساعدی ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی ام حمید الساعدی جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ نماز پڑھنا مجھے پسند ہے، آپ کی اقتداء میں، آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنا مجھے پسند۔ اب ظاہر ہے تھوڑا سا آپ تصور کریں، مسجد نبوی کی نماز ہے جہاں ویسے ہی ایک نماز کا اجر اور ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، ٹھیک؟ دوسری طرف جو ہے وہ مسجد نبوی کی نماز کی فضیلت ویسے ہی اتنی زیادہ۔ پھر صرف مسجد نبوی کی نماز نہیں ہے، وہاں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، سبحان اللہ، آپ کے پیچھے جس کو نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کا پوری دنیا میں اس کا کوئی عوض بدل ہو نہیں سکتا۔ کہ ہم میں سے اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو کیا پوری دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ تو وہ ام حمید الساعدی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مسند احمد کی روایت ہے، اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ نماز پڑھنا مجھے پسند ہے۔
کہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں آ نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، مجھے پتہ ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، اور ہر مسلمان کا جیسا اس کا احساس اور جذبہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہیں تھا، آپ کو معلوم تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ اور میرے پیچھے مسجد کے اندر نماز پڑھنا پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ صلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک، تمہارا اپنے گھر کے کمرے کے اندر جا کر نماز پڑھنا یہ باہر برآمدے میں گھر کے اپنے برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكِ فِي دَارِكَ، اور برآمدے میں نماز پڑھنا یہ باہر صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، اور تمہارا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ مَعِي، اور تمہارا اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ میرے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پردہ اور زیادہ ہے، میرے ساتھ زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے سے بے پردگی کے احتمال زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارے اپنے قبیلے کی مسجد میں تھوڑے سے لوگ ہوں گے تو وہاں پردے کا زیادہ اہتمام ہے، بے پردگی کا کم سے کم احتمال ہے۔ پھر اپنے اس قبیلے کی مسجد کے مقابلے میں تمہارے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا وہ زیادہ پردے کا باعث ہے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر گھر کے صحن کے مقابلے میں برآمدے میں اور زیادہ پردہ ہے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس برآمدے کے مقابلے میں کمرے کے اندر کونے میں جا کر اور زیادہ پردہ ہے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ اب ایک ہی گھر کے اندر تو باہر کے افراد نہیں ہوں گے، اپنے گھر کے افراد ہوں گے، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ صحن کے مقابلے میں برآمدے کے مقابلے میں گھر کے اندر بالکل کمرے میں کونے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے، کہ وہ زیادہ پردے کا باعث اور وہ زیادہ حیا کا باعث ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر جا کر اپنے بالکل گھر کے کونے کھانچے کے اندر جو سب سے زیادہ تاریک اور سب سے زیادہ کونے میں محفوظ کونا تھا وہاں اپنی نماز کی جگہ بنائی، اور ساری زندگی وہاں نماز پڑھتی رہی، ساری زندگی اپنی موت تک پھر وہیں نماز پڑھتی رہی، پھر وہاں سے نہیں نکلی۔ تو نماز کے لیے نکلنے کے بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان ہے تو دوسری کاموں کے لیے نکلنا اور دوسری چیزوں کے لیے باہر جانا، اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حیا کے اس جوہر کا اسلام کو اتنا اہتمام ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے، اس کسی طرح کم نہ ہونے پائے، کسی طرح ختم نہ ہونے پائے، کسی طرح ضائع نہ ہونے پائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ نکاح کے اندر رشتہ طے ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، وہاں اسلام نے، شریعت نے حکم دیا کہ مرد کو جب کہا جائے کہ بھئی تم نے جو ہے فلاں فلاں سے نکاح کر لیا، اس کو قبول کیا، وہ زبان سے کہے گا، لیکن لڑکی جو ہے وہ چونکہ اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اس سے متعلق یہ فرمایا کہ اگر وہ خاموش بھی رہ جائے تو اس کا خاموش رہنا ہی کافی، وہ اس کو زبان سے کہنے میں حیا آئے گی، حیا مانے ہوگی، حیا کی وجہ سے وہ زبان سے کہہ نہیں پائے گی، لہٰذا اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے تو اس کا خاموش ہونا اس کا نکاح سمجھا جائے، اس کو اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ وہ زبان سے کہے، وہ زبان سے ادا کرے، اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ حیا اس کو مانے ہے۔ تو اس حد تک اسلام نے جو ہے اس کی رعایت کی، اس حد تک اس کا جو ہے وہ اہتمام کیا، اور اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، صحابیات میں اتنی شدت سے پایا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک اور خاتون، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ام خلاد ایک صحابیہ ہیں، ان کا بیٹا کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کسی سریے میں شہید ہو گیا، تو اپنے بیٹے کی معلومات کرنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ اب پوچھنے کے لیے آئی ہیں تو پورا جسم ڈھکا ہوا اور چہرہ چھپایا ہوا، نقاب جو ہے وہ اوڑے ہوئے، پورے جسم کو چھپائے ہوئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں۔ تو جب ان کی یہ حالت دیکھی تو کسی صحابی نے ان سے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آئی ہیں اور اس طرح نقاب باندھ کر پورا اپنے آپ کو چھپا کر اس طرح آئی ہیں۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ
کسی کا بیٹا شہید ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے نا، گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، غم کی شدت ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ انسان پر غم طاری ہوتا ہے، تو انسان کو اتنا خیال نہیں ہوتا کہ میں کس حال میں جا رہا ہوں، کیسے جا رہا ہوں، ہے نا۔ بہت دفعہ آدمی کو اپنے جوتوں کا پتہ نہیں ہے، ٹوپی کا پتہ نہیں ہے، کپڑوں کا پتہ نہیں ہے، بھاگا ہوا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں بیٹے کو کیا ہو گیا، کس حال میں ہے۔ تو اولاد کی محبت ہے، ظاہر ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئی ہیں اپنے بیٹے کی شہادت سے متعلق معلومات لینے کے لیے، اور آپ اتنے اہتمام سے اپنے آپ کو پورا چھپا کر اور پورے پردے کے ساتھ آئی ہیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، سنن ابی داؤد ہی کی روایت میں جملہ ان کا نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان ارزا ابنی لن ارزا حیائی، مجھ سے میرا بیٹا چھینا جا سکتا ہے، میری حیا نہیں چھینی جا سکتی۔ مجھ سے میرا بیٹا چھینا جا سکتا ہے، میری حیا نہیں چھینی جا سکتی۔ کافروں نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا ہے، وہ شہید ہوا، میری حیا تو نہیں چھینی، وہ تو برقرار ہے، تو میں اس کو کیسے جانے دوں اپنے ہاتھ سے، تو اس لیے میں تو اسی طرح ہوں گی۔ تو اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس کا دلوں سے نکلنا جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ چنانچہ جیسے جیسے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس میں کمی آتی جا رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے چیز برقرار نہیں ہے۔ کچھ دور حاضر کے جدید فتنے ہیں، یہ جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس ہیں، اور مختلف جو ہے وہ یہ فیس بک ہے، اور یہ یوٹیوب ہے، اور یہ جو ہے وہ سنیپ چیٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میسیجوں پر رابطہ کرنا ہے، پھر مختلف جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرنا ہے، اور اس سے وہ بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں وہ تو خیر پھیلا رہے ہیں، بہت سارے مسلمان باقاعدہ ثواب کی نیت سے پھیلاتے ہیں۔ یہ کسی کی کہیں ویڈیو بنا دی ہے، اور وہ جو ہے وہ برائی کی، کوئی برے کام کی اور فحش کام کی، اور اس پر جو ہے وہ فیس بک پر شیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ لگا دیے تو سمجھ لو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور ہزاروں لوگوں کو وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ خدا کے بندے یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میں خود اس برائی کو پھیلانے والوں میں جو ہے وہ شامل ہوں، میں خود اس کو پھیلا رہا ہوں۔ تو بھائی کچھ پچھلے دنوں آپ سب کو معلوم ہوگا، وہ بہاولپور یونیورسٹی کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اب اصل واقعہ پتہ نہیں اتنا بڑا تھا یا نہیں تھا، اب یہاں ہر آدمی کوئی بری ویڈیو کہاں سے ملتی ہے وہ اٹھاتا ہے، فیس بک پر ڈالتا ہے اور کہتے ہیں جی بہاولپور یونیورسٹی کی ایک اور ویڈیو آ گئی۔ تو خدا کے بندے آپ کیوں اس کو پھیلا رہے ہیں، اور کیوں اس برائی کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ برائی، فحش کام، فحش چیزیں، باتیں مسلمانوں میں پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو کیوں عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں؟ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے پھیلا رہے ہیں، در حقیقت وہ اصلاح نہیں ہے، یہی فساد ہے۔ تو برائی کو پھیلانا بھی اس برائی کو ترغیب کو پھیلانا ہے، اس کو رواج دینا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور دھڑا دھڑ ہر چیز کو شیئر کرتے جانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، خاص طور پر فحش ویڈیوز، فحش چیزیں، اور اس پر جو ہے وہ یہ سمجھنا کہ ہم، اور ایک دوسرا فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ موبائل لے کر باہر گھوم رہا ہے، کہیں کسی کونے کھانچے میں کوئی برائی چھپ کر بھی ہو رہی ہوگی تو یہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ فیس بک پر ڈال کر سارے لوگوں کو دکھا دیں۔ اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں چلو انسان ہے، غلطی کسی سے ہو گئی، لیکن کوئی عزت دار خاتون ہے، اس بیچاری کی عزت برباد ہو گئی، بہت دفعہ اس سے خودکشی تک کی نوبت آ جاتی، ان کی عزت، ان کا گھرانہ برباد ہو گیا، ان کا گھر تباہ ہو گیا، خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی آدمی ہے جس نے اس کو جو ہے وہ پھیلایا ہے۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ فحش چیزوں سے اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں ہے کہ شاید ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو خدا کے بندو یہ نیک کام نہیں ہے، یہ برا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ قیامت کی علامات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک بے حیائی کا عام ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ طبرانی کی ایک ضعیف حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لہذا الدین اقبالا و ادبارا، اس دین کا عروج اور زوال ہے، ایک زمانے تک یہ ہو تو عروج میں ہوگا، اور پھر جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ زوال ہوگا۔ تو عروج آپ نے فرمایا اس کا یہ ہے، کبھی جو ہے وہ اس پر ایسا عروج آئے گا کہ پورے قبیلے کے اندر کوئی ایک آدمی بھی بے علم نہیں ہوگا،
ہر آدمی صاحب علم ہے، دین کا اس کو علم حاصل ہے، دین کے بارے میں اس کو علم ہے، اس کو حلال حرام کا، اس کو جائز ناجائز کا پتہ ہے۔ کوئی ایک دو آدمی اگر پورے قبیلے میں ایسے ہوں بھی کہ جن کو دین کا علم نہ ہو تو وہ کہیں بات نہیں کر سکیں گے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی زبان نہیں کھول سکیں گے، کہ ان کی بے عزتی ہوگی کہ سارے صاحب علم ہیں، میں ایک بے علم آدمی جو ہے وہ ان میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے زوال، ایک ایسا زمانہ بھی اس پر آئے گا کہ آپ نے فرمایا پورے قبیلے کے اندر کوئی صاحب علم نہیں ملے گا، سارے کے سارے جاہلوں پر مبنی جو ہے وہ پورا قبیلہ، پوری قوم جاہلوں پر مبنی ہے، اور کوئی ایک یا دو آدمی اگر ان میں صاحب علم ہوں گے، اور کوئی ایک دو آدمی اگر فقیہ صاحب علم ہے تو وہ ان میں کمتر اور ذلیل شمار ہوں گے۔ وہ اگر بات کریں گے تو کہیں گے چپ کر یار ملا، تو کہاں سے آ گیا؟ تو کوئی ان کی زبان جو ہے وہ کھلنے کا اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لوگوں میں وہ کمتر اور ذلیل شمار ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگ علی الاعلان شرابیں پینے لگیں گے، اور یہاں تک معاملہ ہوگا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی عورت جو ہے وہ گزرنے لگے گی، ان میں سے کوئی شخص اٹھے گا اور یوں اس کا دامن اٹھا کر اس سے برائی شروع کرے گا، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی دم اٹھا کر اور جو ہے ان کے ساتھ وہ جانوروں کی جفتی کراتے ہیں، یوں علی الاعلان جو ہے وہ ان کے برائی عام ہو جائے گی اور یوں ہونے لگے گی۔ آپ نے فرمایا اس وقت ابو بکر و عمر جیسا نیک آدمی وہ ہوگا جو اس سے اتنا کہہ سکے، اتنی بات اس سے کہہ دے کہ الا واریت ھذا الحائط، کہ خدا کے بندے اس دیوار کے پیچھے ہی کم از کم چلے جاتے ہیں۔ یعنی منع کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کو برائی سے، گناہ سے منع کرتا کوئی شخص، اتنی بات کہنا بھی بہت مشکل ہوگا، اور جو آدمی یہ بات کہے گا وہ بہت نیک آدمی ہوگا جو اس سے اتنا کہہ سکے کہ یار تم اس دیوار کے پیچھے ہی کم از کم اپنا کام کر لو، یہ برائی کر لو، ایسے علی الاعلان سب کے سامنے کر رہے ہو، اس قدر بے حیائی جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ تو بے حیائی کا پھیلنا، آہستہ آہستہ عام ہونا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور وہ قیامت کی علامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں، پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے اس جوہر کی حفاظت ایک مومن کی جو ہے وہ کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا کے اس جوہر کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملک میں، ہماری قوم اور خاندانوں میں اللہ تعالی حیا کو عام فرمائے، بے حیائی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔